الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان اکرامی، مرزا غالب مرحوم ایک زبردست شاعر ہوئے اور غالب کے 6 بیٹے پیدا ہوئے اور 6 کے 6 مر گئے۔ غالب کو اس قدر اس کی حساسیت ہوئی کہ اس کے سارے کلام کے اندر خدا سے شکوہ ہے اور دنیا کی زندگی سے شدید شکوہ اس کا رہتا ہے، اور وہ اس شکوے کے اندر وہ شراب پیتا ہے، کبھی اشعار پڑھتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، اور اس نے پھر دہلی بھی لوٹتی ہوئی دیکھی اور اس نے شاہی قلعے کی روشنیاں بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا۔ تو غالب نے اپنی ایک جو بیوی تھی اس کا ایک بھتیجا لے کر پال لیا، لڑکا جوان ہو گیا، اس کو بیاہ دیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا عارف نام کا۔ عارف 2 بچے پیدا کر کے مر گیا۔ غالب کی حساسیت اور بڑھ گئی کہ جس کو لیا تھا وہ بھی 7واں بھی مر گیا۔ غالب نے اس کے اوپر ایک شعر لکھا، ایک مرثیہ لکھا، اور اس مرثیے کا ایک شعر ہے وہ آپ کی نظر کرنا ہے۔ اور وہ شعر اس نے اس غم میں کہا کہ جب اس کا جنازہ جا رہا تھا تو اس نے اس پر کہا کہ جاتے ہوئے کہتے ہو کہ قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو کہ قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے دن کوئی اور، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ قیامت تو کہتا آ گئی مجھ پہ، تم تو یہ کہتے ہو کہ قیامت کو ملیں گے، تو قیامت تو آ گئی، تم تو اب جا رہے ہو، تم نے تو کہا تھا قیامت، تو قیامت تو کہتا میرے لیے آ گئی۔ اسی طرح جب میں نے مرکز الدین الخالص بنایا، اس کے کام کا آغاز کیا، بے سر و سمانی میں میں نے خطبے دیے، تو اس میں ایک خطبے میں نے کہا اے کاش کوئی آتا، میں اس کو دین کی دولت کے ساتھ سرفراز کرتا، یہاں پر وہ میرے پاس ہوتا، میں اس کو پڑھاتا، اپنے سینے کا درد اس میں انڈیلتا۔ تو ایسے میں ایک دن مجھے ایک فون آیا کہ میں ایک نوجوان ہوں اور میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، اور مجھے بتائیں آپ کا ایڈریس کہاں ہے۔ تو مرکز ابھی تعمیر بھی نہیں ہوا تھا، تو اس کی کوئی کنسٹرکشن چل رہی تھی، تو وہ آ گیا۔ لڑکے نے آ کر مجھے اس طرح کے اظہار یہ کیا کہ اگر آپ مجھے کہیں گے نا کہ خود کچھ بم باندھ کر جانا ہے تو میں باندھ کر چلے جانا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، میں دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ میں نے لڑکے کو تسلی دی، وہ کہتا گھر بار چھوڑ کے، اس سے اپنی مجھے داستان سنائی کہ اس کا باپ بہت بڑا مینیجر ہے اور بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اس کے ساتھ اس کی ایک جنگ رہی کہ میں دین سیکھنا ہے، اور باپ کہے کہ نہیں تمہیں میں نے دین سیکھنے نہیں دینا۔ لڑکا میرے پاس 4-5 روز رہا، اس کے باپ نے ٹریس کر کے فون کر کے لڑکے سے بات کی۔ میں نے لڑکے کو سمجھایا کہ والدین کو ناراض نہیں کرتے، تو ساری بات چیت سنی، میری بڑی اس سے محبت ہو گئی اس سے، تو میں نے اس کو سمجھا بجھا کر اس کے والد کے کہنے پر اسے واپس بھیج دیا، اور اسے ایک بہت بڑا میں نے پروجیکٹ دے دیا کہ تم وہاں جاؤ گے اور فلاں فلاں علماء سے دین حاصل کرو گے، فلاں داخلہ لو گے فلاں ادارے کے اندر، وہاں عربی زبان سیکھو گے، اس طرح تم بخاری شریف شروع کر لو گے، یہ چیزیں تم قرآن کی پڑھو گے، عربک سیکھ جاؤ گے۔ میں نے وہاں اس کو 3-4 اساتذہ کرام جو اسلام آباد میں بڑے ادارے تھے، میں نے اس میں اس کو بھیج دیا۔ لڑکے نے جاتے ہی وہاں خوب محنت کی اور دن رات ایک کر کے ان اساتذہ کے اندر اپنا نام پیدا کر لیا، عربی زبان سیکھ لی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور پے در پہ مجھے واٹس ایپ پہ طرح طرح کی تصویریں اس نے بھیجی، اور وہ ساری تصویریں میرے پاس وہ بھیجتا رہا کہ استاد جی اب میں نے یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا۔ میری آنکھ کا تارا بن گیا، مجھے یقین ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ والدین کی یہ خواہش ہے کہ تم BSc MSc مکمل کرو، اس نے کر لی۔ کر لینے کے بعد اب وہ مکمل تعلیم کر رہا تھا، اور کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ پچھلے جمعے والے دن 11 بجے اس کا جنازہ تھا اور وہ فوت ہو گیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کینسر کا اس کو مرض ہوا، 1 مہینے کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ اس کا نام ہے حارث مرحوم، کہ جاتے ہوئے کہتے ہو کہ قیامت کو ملیں گے، کیا خوب کہ قیامت کا دن ہے، اب گویا کوئی مجھے اس کا غم غالب کے بیٹے کی طرح کا ہے، وہ میرا روحانی بیٹا تھا، آپ کو مجھ سے تعزیت کرنی چاہیے کہ وہ بچہ آپ کا مر گیا۔ میں نے بڑی محنت سے وہ ثمر کھینچا تھا اور بڑا اس پہ میں نے اپنا وقت بھی لگایا تھا۔ بچہ جذبوں میں سچا تھا، دین اسلام کا خادم بننا چاہتا تھا، باپ نے مخالفت کی، میں نے اس کی حمایت کی۔ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے بچہ واپس بھیج دیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ بچہ جا کر کیا دل میں غم پال لے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ پورا ہفتہ میرا جو ہے نا وہ غم میں گزرا ہے۔ میں ان دنوں کے اندر نہ سو سکا ہوں اور نہ میں جاگ سکا ہوں، مجھے نہیں پتا بھی میں کس کیفیت میں ہوں، نہ میں پڑھ سکا ہوں، مجھے کوئی نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ہوش ہے۔ میں نے سوچا بھی اس غم کو جب تک میں آپ کو سنا نہ دوں نا اپنوں کو، اتنی دیر تک شاید میرا غم تقسیم نہیں ہوگا۔ اب وہ میرے دل میں پیوست ہے، اور صبح سے لے کے رات تک، صبح شام دعائیں ہیں اس کے لیے، کوئی تہجد خالی نہیں جاتی۔ پہلے میں اٹھتے ہی تہجد کی دعائیں پڑھا کرتا تھا، اب میں جب اٹھتا ہوں تو منہ پہ جاری ہو جاتا ہے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار انک انت الغفور الرحیم۔ تو وہ میرا معاملہ اب غالب جیسا ہی ہے اس وقت۔ وہ جو غم کی کیفیت ہے نا، اب سمجھ آیا کہ امام حسین کو اپنے بیٹے علی اکبر کا کتنا غم ہوگا۔ جو اچھے اور سعادت مند بیٹے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے والدین کے لیے پھر عمر بھر کا غم چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ والدین کے رونے ہیں۔ باپ نے صرف اس کو اس وجہ سے کہ دنیا نہیں کمائے گا تو اس کو دین پڑھنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، اور یہی اس کی جنگ کی، اور وہ یہی جنگ کرتا کرتا باپ اب مر گیا۔ جب آپ لوگ اپنی اولادیں خود اپنے ہاتھ سے اللہ کو نہیں نہ دیتے تو اللہ بھی ان کو پھر اپنی مانتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ تو حارث مرحوم نے جو 8 اگست 1996 کو پیدا ہوا ہے، اور وہ پھر 22 جنوری 2021 کو اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو قرآن سیکھنا، دین سیکھنا، جب یہ آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں رزق کی بنا پر، ریلیٹڈ ہی ہو گیا رزق کے ساتھ، اور کیا آپ کو سناؤں، ماں باپ مجھ سے لڑ پڑے۔ میرے بھی اپنے ماں باپ کا یہی المیہ رہا، بھی انہوں نے مجھے دنیا پڑھاؤ، آپ نہیں پڑھنا، زور لگائی، ماں کا تو نہیں، باپ کا، سارے دریال کا بھی دنیا پڑھانی ہے، دنیا۔ میں روتا پیٹتا ہی رہ گا بھی مدرسے پڑھنے، قرآن حفظ کر۔ چلو مدرسہ تو میں نے پڑھ لیا کسی طریقے سے، تو میں نے حال نکال لیا، مجھے آتا تھا میں نے کر لیا۔ قرآن مجید سیکھنے کا مجھے اس قدر غم ہے کہ قیامت کے دن شاید میں خدا سے کسی نعمت کا شکوہ نہ کروں۔ ایک قرآن میں مجید حفظ کرنا چاہتا تھا، وہ نہیں ہو سکا، اور اب میری بیماریاں اتنی بڑھ گئی کہ اب بالکل ہی نہیں ہوگا، ٹائم ہی نہیں میرے پاس۔ وہ بچپن ہوتا ہے جس میں بندہ کو، یہ ایک دنیا میں نعمت ہے جس کا میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے بھی اللہ سے کہا بھی اگر مجھے دنیا میں کوئی تجھ سے شکوہ رہا ہے نعمت کے نہ ملنے کا، وہ ایک شکوہ رہا ہے کہ میں قرآن حفظ نہیں کر سکا۔ قرآن حفظ کرتا وہ میں اپنے دن رات، شاید پتہ نہیں میری زندگی پہ پھر کبھی کوئی لفظ آتا ہی نہ، یا خدا نے پتہ نہیں اس وجہ سے کر دیا بھی میری زندگی میں پھر دوبارہ آپ سے گفتگو کرنا بھی نہیں آنا تھا، کیونکہ میں نے پھر قرآن ہی صرف پڑھنا تھا، میں نے اور پھر کچھ نہیں پڑھنا تھا۔ میں نے بات بھی قرآن میں ہی کرنی تھی، اٹھنا بیٹھنا میں نے اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنانا، کیونکہ مجھے قرآن کے علاوہ کوئی چیز سے اتنا عشق نہیں ہے، یا حدیث رسول سے مجھے نہیں کوئی عشق۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب، اس کے پڑھنے کے لیے والدین کیا کرتے ہیں۔ جن یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر یہ حالت ہوتی کہ لڑکیاں گھروں سے 1.25 لاکھ فیس مانگ کر لے جاتی ہیں، اور وہ فیس کی جگہ پر اس کا ابورشن اور اس کا آپریشن کرانا ہوتا ہے۔ گجرات میں جو کچھ ہوا، نوجوان طالبہ کو حاملہ ہو گئی اور اس کے بعد پھر آپریشن کراتے کراتے، اب دیکھیں یہ تعلیم ہے۔ آپ والدین اس قدر بدبخت ہیں کہ قرآن مجید میں آپ کا ذکر ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے اس وجہ سے کہ روٹی کھلانی پڑتی ہے، اور ان کا اسقاط کرا دیتے ہیں آج کے دور میں کہ ماں بچہ گرا دیتی ہے، بچے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، وہ تمہیں بھی رزق کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، ان کو بھی رزق کھلائے گا اور پلائے گا۔ یعنی رزق کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا صرف ابورشن میں نہیں آتا، بلکہ رزق کے خوف سے بچوں کو زبردستی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر بھیجنا اور ان کو دنیاوی تعلیم دلانا
اور ان کو وہاں پر بھیج کر کے ان کی اخلاقیات اور ان کا کردار اور ان کی ساری زندگی برباد کر دینی اور ان کی آخرت بھی برباد کر دینی کہ ان بچوں کو پتہ ہی نہ چلے بھی ہم نے ایک دین کا جو زندگی اپنے رب کے حضور جا کر جواب کیا دینا ہے، اس سے بڑے بدبخت والدین کوئی نہیں۔ اور یہ جو سانحہ ہوگا نا، یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ یہ کفار سے ہمیں کوئی گلہ نہیں، کفار اپنے بچوں کو کوئی پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے۔ آپ مجرم داڑھیوں والے، ہاں جی، ٹوپیوں والے اور ایک ایک دو دو بلشت اوپر شلواریں کرنے والے، آپ لوگ مجرم، اور یہ دنیا والے مجرم اور عوام مجرم ہے اس کے اندر کہ جنہوں نے ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، اپنے لڑکے آئی ٹی کے ماہر بنائے، ہر چیز آپ نے بنائی، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو دین کے لیے ان کا کوئی انتظام نہ کیا، اور کیا تو ایک مولوی جو ہے نا وہ آپ لگا دیتے 500 روپے مہینے والا، وہ آتا ہے اور آپ کو ایک بچے کو غلط سلط جو قرآن مجید جی چاہتا ہے پڑھا کر چلا جاتا ہے۔ اس طرح بچے میرے پاس آتے رہیں گے روتے چلاتے، اور ان کے غم میں سہتا رہوں گا، اور اسی طرح شاید ہماری سب کی زندگی گزر جائے۔ اور میں کبھی آپ کو اس کے میسج پڑھ کر سناؤں، جس طرح اس سے مجھے میسج کرتا ہے، رابطے میں رہا، اس نے مجھ سے رابطہ نہیں توڑا، بس میں اسلام آباد بھی گیا تو ادھر بھی اس کے میرے رابطے رہتے ہیں۔ استاد جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ویب سائٹ تیار کر دوں گا، تو میں نے آپ کے لیے ویب سائٹ تیار کر دی ہے، اور پیپر میں نے آپ کے سارے تیار کر دیے۔ پیپر کیا اس سے میرے تیار کرنے تھے، یہ آپ کے بچوں کے لیے جو ہم نے مرکز دین الخالص بنانا تھا نا، اس کے لیے 85 موضوعات پر یہ 20 جلدیں وہ نیچے پڑی جو تیار کر کے سارا دن وہ رہ کر یہاں میرے پاس 4-5 دن رہا، سارا دن رہ کر اس کے PDF نکال، سارے پرنٹ آؤٹ نکال، لکھ تیار کر، پورا سلیبس تیار کر کے بنا کر مجھے دے گیا۔ اور جب مرکز دین الخالص میں کورس شروع ہوں گے اور جب جب کوئی طالب علم پڑھے گا، بچہ مجھے یاد آئے گا، وہ ان کا بنیادی استاد تھا، بنا کر چلا گیا۔ اتنا تھک جاتا تھا کام کر کے، میں آفس سے جب واپس آتا نا تو وہاں پر میں دیکھتا ایک دن الٹا لیٹن، حارث تم الٹے لیٹے کہ استاد جی صبح سے 12 گھنٹے کام کیا، تھک گیا۔ اخیر میں نے سوچا بھی الٹا لیٹ کر کام کرنا شروع کر دوں، آخر آپ کا کام ختم کر کے میں نے واپس جانا ہے۔ اتنا محنتی دن رات کام کر کے، فائلیں تیار کر کے، پروجیکٹ مجھے تیار کر کے، جو آپ کا قرآن حدیث تھا نا، جو آپ نے بچوں نے آپ کے نے پڑھنا ہے، وہ سارا تیار کر کے مجھے دے گیا۔ اب جب کبھی ہمارا سلیبس تیار ہوگا وہ اسی کا سارا تیار کرتا ہے۔ اور عمر کتنی، وہ اپنی 22-23 سال میں میرے پاس آیا اور 26 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا۔ کچھ لوگ اس کا، اور مجھے بار بار روز میسج کرے، استاد جی مجھے یہ کوئی غم نہیں ہے کہ آپ سے میں دور ہو گیا ہوں، آپ سے دور ہو کر میں بہت اداس ہوں اور آپ کی مجھے بہت یاد آتی، بس اس دنیا میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، جلد حالات بدل جائیں گے۔ پھر لکھتا ہے انشاءاللہ، میں نے لکھا کہ صبر اور نماز سے کام لیتے رہنا اور ہلنا نہیں۔ جی میں بس ہر وقت اسی انتظار میں رہتا ہوں جب میں ہمیشہ کے لیے پھر آپ کے پاس آ جاؤں گا سب کو چھوڑ کے۔ میں نے اسے کہا تعلیم مکمل کر لو، میں پھر حاضر ہوں، جیسے کہو گے شادی بھی کر دوں گا۔ اور منگیتر کو اپنی کو اس نے کہہ دیا بھی زندگی استاد جی کے پاس گزارنی ہے، نکاح بھی ادھر ہی ہونا ہے، اب نہیں، اب یہاں نہیں۔ تم نے میرے منگیتر کا روتی کا فون آیا، انہوں نے کہا استاد جی حارث آپ کا اب نہیں رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس پہ کیا رویا جائے؟ اور لکھا، مجھے پورے خط لکھتا، بار بار لکھتا، یہ خط ہی ہیں اس کے سارے میرے پاس۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بعد مرنے کے میرے کیا نکلا، چند تصویریں اور حسینوں کے خطوط۔ میرے پاس میرے حسینوں کے خطوط یہی میرے طلبہ کے ہیں۔ جب میں مر جاؤں گا تو پھر وہ چند تصویریں میرے بچوں کی نکلیں گی کہ جو اس دین کی راہ پہ میرے پاس آئے، اور ادھر سے وہ حسینوں کے خطوط نکلیں گے بھی اس نے مجھے کیا لکھا۔ اور اس نے مجھے لکھا استاد جی دوستوں سے میں نے بات کر لی، جب نکلنے لگا نا وہاں سے تو بڑا کھاتا پیتا گھر کا بچہ تھا، کوئی غریب نہیں تھا کہ وہ بہت کوئی غریب بچہ نہیں، گاڑیاں رکھی ہوئی، بہت جانور رکھے ہوئے، فینسی چیزیں، یہ حسین و جمیل اور خوبصورت، اونچا لمبا جوان۔ کہا استاد جی میں نے اپنے دوست اکٹھے کر لیے اور میں نے ان سب کو یہ بات کہہ دی کہ بھائی میں جا رہا ہوں مرکز دین الخالص میں کام کرنے کے لیے، جس کسی کو میرے ساتھ چلنا ہے وہ بڑی کہتا ہے گرینڈ دعوت کی میں نے اپنے دوستوں کی، اس میں میں نے انہیں کھانا کھلایا، اور اس کے بعد میں نے اپنے ایمز ان کے سامنے رکھے کہ اللہ کا دین اس وقت تم لوگوں کو پکارا ہے۔ اور پھر اس میں اس نے کہا استاد جی آپ گھبرائیں نہیں، میسیجز میں جو چیزیں اسے لکھی کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں نے ان سے بات کر لی کہ دیکھو ہم نے مرکز بنا لیا ہے، تم اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیجنا، ہم آپ کے بچوں کی دنیا اور آخرت وہاں پر بنائیں گے۔ اور پھر نیچے لکھا کہ آپ مجھے یاد رکھیں گے، انشاءاللہ ایسے طالب علم آپ کو دے جاؤں گا۔ اور نیچے لکھا، پھر ایک دن میسج آیا استاد جی
جمعہ پڑھ رہا تھا، جمعے میں پھر مجھے آپ کا آگے آپ نے دیر ہوگی، مجھ سے رابطہ نہیں کیا. آپ کو میرے جیسے کئی طالب علم مل جانے ہیں، لیکن آپ جیسا مجھے استاد نہیں ملنا. آپ خفا نہ ہوا کرے اگر میں آپ کو دیر سے میسج کروں. حارث تم جیسے مجھے کوئی نہیں ملنے، مجھ جیسے پتہ نہیں لوگوں کو کتنے مل جانے ہیں. میں تو یہ کہوں گا اس کے میں، اور کہا استاد جی میں یہ چاہتا ہوں، میں آ رہا ہوں اور جلد آپ ہم مل کے ایک اسلامک سوسائٹی بنائیں گے جس کا آپ عموماً خواب دیکھتے ہیں بھی ہم سارے مل کے ایک اسلامی سوسائٹی بنائیں گے، اور آپ اس سوسائٹی کے اندر انشاءاللہ ہمارے دین کا مجھے نا دین اور دنیا کے بارے میں آپ بتائیں. پھر لکھا مجھے خط لکھتا ہے، ایک جگہ لکھتا ہے استاد جی میں نے آپ کو جو ہے نا کر لی ہے، اپنا سارا تیاری کر لی ہے اور اب میں پاس ہو گیا ہوں، اور اب آپ جب میں پاس ہو گیا ہوں تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس آ جاؤں گا. یہ اس نے مجھے ایک میسج کیے ہیں، استاد جی اب میں نے اپنے دوستوں سے بھی بات کر لی کہ ہمارا ایک گروپ تیار ہو رہا ہے جس میں مل کر ہم ڈاکٹر، پولیس مین، انجینئرز، انگلش کے ٹیچر، عربک پرشین کے ٹیچر بنائیں گے. ہم ان کو اسلامی نظام حکومت کے لیے تیار کریں گے اور انشاءاللہ سب ہم مل کر ایک اسلامی کمیونٹی بنائیں گے. مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ مجھ میں بے صبری آ گئی ہے، اور آپ بھی اکثر کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں بے صبری سے کام مت کرو. اور ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی میں 4 سال لگ جائیں گے. قرآن عربی کلاسز کے بعد 7 جو بکس ہیں آپ نے کہی تھی وہ تو میں نے پڑھ لی ہیں، اور ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں راستے ہی میں نہ رہ جاؤں اور اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہ آ جائے، اور منزل پر پہنچنے سے پہلے کہیں بلا نہ جاؤں. یعنی ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی کینسر کا نہیں پتا اس کو، کوئی چیز کا نہیں پتا. ابھی وہ اتنا متفکر تھا 4 سال پہلے ہی. اور آپ نے کہا دین اور دنیا دونوں میں نام پیدا کرو. اس لیے میں نے آگے کو سوچ کر اتنے درجات بلند ہو جائیں گے، میں ڈر جاتا ہوں کہ آگے آخرت میں اللہ ہم سے کیا پوچھے گا. نہ ہمیں صحیح سے نماز آتی ہے، نہ وضو آتا ہے، نہ تزکیہ نفس ہے، نہ غسل، نہ کچھ اور، نہ جنازہ، اور نہ پتہ نہیں کب وقت آ جائے. میں تو اس لیے بھی آپ کے پاس آیا تھا یہ چیزیں آپ سے سیکھ لوں، اور دین پر چلنے سے پہلے ہمیں دین کے بارے میں علم ہونے کا احساس ہونا چاہیے کہ چلو دین زیادہ سے زیادہ نہیں، کم سے کم تو ہمیں آنا چاہیے. جو میں روزے رکھوں مجھے پتا تو ہو کہ وہ روزے کیا ہیں. یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتا ہوں. میرے لیے آپ دعا کر لیجئے، خداوند عالم آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. یہ اس کے وہ نامے ہیں، یہ اس کے خط ہے کہ جس کے اندر اس کو فکر لگی ہوئی ہے کہ کب مر جانا ہے، اور اللہ کے پاس جا کر میں کیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی آخرت کے بارے میں بتاؤں گا. ایسے بچے جن کو ہر وقت اپنی آخرت کی فکر لگی رہتی ہے اور اپنی زندگیوں کو پاک رکھتے ہیں اور دین کے کام کے لیے فکر مند، کہاں آپ کو یہ بچے ملیں گے؟ کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک آدھ بچہ آپ کو ملتا ہے. اب یہ سارے خطوط ہیں میرے پاس، میں ہوں اور اس کی غم ہے، اور اس غم کے وقت میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یہ سانحہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے لیے ایک ایک بندہ بڑا قیمتی ہوتا ہے جس کی میں پرورش کرتا ہوں، جس کو لوگ سمجھتے میں یہاں پہ سختی سے کام لیتا ہوں، دروازے بند کر دیتا ہوں، میں کسی کو ٹائم سے ناراض بھی ہوتے ہیں، گھر جا کے بھی لڑتے ہیں کئی کچھ. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اوپر میری خدا نے جو ذمہ داری ڈال دی، میں تو آپ کے بوجھ سے دن رات مرتا رہتا ہوں. بین بندوں کا قیامت کے دن میں کیا خدا کو جواب دوں گا؟ بھی اللہ کہے گا ان کی تربیت ہی تو نے کی، صرف دین پہنچاتا رہا، کہا ساتھ کوئی عملی کام بھی ان سے لیتا. تو میں یہ اس لیے کہ آپ وقت بے وقت آتے ہیں کہ چلو جمعے کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، آکے بھی تو اس سے وقت پہلے نہیں کہ آپ کو پہلے دروازے کا ڈر اور خوف ہو تو آپ پہلے آ کر بیٹھ جائیں، آپ کے جمعے تو برباد نہ ہوں. یعنی ایک عالم دین کہاں تک یہ چاہتا ہے بھی آپ کے لیے میں خیر خواہ ہوں. حضور نے فرمایا کہ میں ایسا ایک معلم ہوں اور ایسا ایک دین کا دعوت دینے والا نبی ہوں کہ تم لوگ آگ کے گھڑے میں گر رہے ہو اور میں تمہارے پیچھے سے کپڑوں سے پکڑ پکڑ کے نیفوں سے کھینچ کھینچ کے تمہیں آگ کے گھڑے سے پیچھے نکالتا پھرتا ہوں. جب تک داعیان حق کے اندر یہ جذبہ نہ پیدا ہو جائے کہ وہ اس طرح لوگوں کو پکڑ پکڑ کر دین کی طرف نہ لے کر آئے، اتنی دیر تک کوئی فائدہ نہیں. آپ جلسے کریں، جلوس کریں، احتجاج کریں، ان کا کوئی فائدہ نہیں. اس امت کی تربیت کا کوئی انتظام کریں، کوئی ایسے ادارے بنائیں، کوئی ایسے بچے تیار کریں. لیکن بچے اور ادارے انسانوں سے ہے نا. انسان ہی جب اپنے بچے ہم کو نہیں دیں گے تو کہاں سے ہم اب ان بچوں کی پرورشیں کریں گے اور کہاں سے ان کی. قرآن مجید میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ رزق کے خوف سے تم قتل کر دیتے ہو، یہ قتل اس قتل سے بھی برا. ابارشن کوئی شے نہیں،
ابارشن سے بھی برا قتل یہ ہے کہ آپ بچوں کو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بھجوا دیتے ہیں اور وہ وہاں اپنی زندگی کے اندر سارے گناہوں کی زندگی، کوئی بچہ وہاں پہ زنا میں مبتلا، کوئی شراب کے اندر مبتلا، کوئی پورنوگرافی کے اندر مبتلا، کوئی ننگی تصویروں کے اندر مبتلا، کوئی عورتوں سے، کوئی لڑکوں سے، کوئی گے ہو گئے، کوئی لیزبین ہو گئے، کوئی شرابی، کوئی کبابی، کچھ کے کچھ آپ کے بچے بن گئے. آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں آیا اور آپ نے ان کی بچے آپ سے جا جا کر کہتے ہیں کہ ہماری شادیاں کر دیں، لیکن کوئی والدین ان کی کہتے ہیں شادیاں نہیں تمہاری کرنی، تمہاری تعلیم پر پیسہ، شادی پہ بہت پیسہ لگتا ہے. وہ جو تعلیم پہ ٹرپل اور 4 گنا زیادہ پیسہ سیمیسٹروں کی فیسیں آپ بھرتے ہیں، وہ پیسہ نہیں. بدکاری پہ آپ کی بیٹیاں لگ گئیں، جی میں بیٹیوں کو پڑھا رہا ہوں. یہ ایک آدھ قصہ گجرات کا یا کوئی 2-4 آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے کہ نہیں جی یہ قصہ میری بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ کیسی، یہ وہی غفلت ہے کہ جیسے آپ ہر ایک کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں شاید میرا جنازہ نہیں ہونا، میں نے کبھی اس کے ساتھ کبھی نہیں آنا. یہ فکر وہی جیسی غفلت وہاں پہ کہ جنازہ کاندھوں پہ ہے اور اپنے ہاتھ سے دفن کیا اور اپنا ماں باپ دفن کیا، بہن بھائی دفن کیے، چاچے تائے ہم نے دفن کیے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے. جیسی غفلت وہاں سے آ جانے کے بعد ہو جاتی ہے نا ہمیں، ویسی غفلت ہماری اس سلسلے کے اندر ہے کہ نہیں جی بچے اگر وہاں پڑھ رہے ہیں تو وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں. اگر وہ صاف ستھرے ان کے کپڑے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں ان کے کردار بھی صاف ستھرے ہیں. اگر وہ ان پرفیوم لگائے ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں میرے بچے کا اخلاق بھی بہت اعلیٰ ہے. مجھے یہ بتائے یہ کون سی گارنٹی کہ جو آپ یہ ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، دین کا علم نہ اٹھانے اور پڑھنے والے یہ نوجوان ہی تو تھے جنہوں نے دین. اور علی کتنے سال کا، 10 سال کا علی تھا. اور صہیب رومی جب دیکھا نا اللہ نے کہ پوری زمین سے خود مکے میں رہتا ہوا نبی کا چاچا اور نبی کے کزن اور رشتہ دار نبی کے خلاف ہو گئے، ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ، تو خدا نے عرب کی زمین کو پیچھے دھکیل کر بلا لیا، روم سے صہیب کو اور حبشہ سے بلال کو اور سلمان کو فارسی کو ایران سے بلا کر کے اللہ نے اپنے نبی کی نصرت کر دی. اور آج دنیا سے کو پتہ بھی نہیں کہ یہ لوگ وہاں کہاں سے ہیں. اللہ نے کہا کہ عربوں نے جب تیرے نبی کے دین کو چھوڑ دیا اور وہ خالص عربی قریشی جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے جن کو بڑا دعویٰ تھا، اللہ نے ان سے دین کا پھر کوئی کام نہیں لیا. اللہ نے کہا میں بلال کو بلاؤں گا حبشے سے، وہ آ کے دکھ اٹھائے گا اور تیرے ساتھ تیرا مؤذن بن کے اذانیں دیتا پھرے گا اور ساری زندگی کے لیے مشہور ہو جائے گا کہ وہ بلال ہے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے کہ رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے. اس وقت حبشی کو پوری دنیا کے اندر دوام حاصل ہو گیا اور آپ رضی اللہ کہتے ہیں الیگزینڈر رومی کو کوئی جانتا بھی نہیں، اسکندر اعظم کبھی آیا تھا یہاں پر یا نہیں آیا تھا، مسلمانوں کا مؤذن ہو گیا. صہیب رومی کو اللہ کے نبی نے فرمایا جو صہیب کے بارے میں کہے گا نا اس کو ناراض کر گویا وہ مجھے ناراض اور اللہ کو ناراض کر دے گا. سلمان فارسی کو ایران سے آئے کو اللہ کے نبی نے فرمایا السلمان اہل بیت منا، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے، سلمان میرے گھر کے بندوں میں سے، اگر اس کا ابا امی نہیں رہے تو میں اس کے خاندان سے ہوں نا، اس کے چاچے تائے ماں بہن کوئی اس کا نہ رہا، اس کی اولاد، میں اس کے اہل بیت منا، اس کا میرا گھر اس کا اہل بیت کا گھر ہے. یہ اپنے گھر کو، میرے گھر کو اپنا گھر سمجھے. دین کو جب آپ لوگ نہیں نا اہمیت دیں گے، خدا کو کوئی فکر نہیں ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ جو کچھ آپ نے بنانا ہے خود اپنے لیے بنانا ہے. اور یہ اولادیں جن کو آپ دین نہیں سکھاتے، آپ کہتے ہیں آپ کے پیچھے لاکھ یہ آپ کے پیچھے بدعتیں کر کر کے آپ کو جہنم تو بھیج سکتے ہیں، یہ سال ثواب نہیں آپ کا بن سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا پیچھے میرا لڑکا میرا سال ثواب کرے گا. سال ثواب کس شے کا کرے گا مجھے بتائے نا. وہ شے آپ نے دی نہیں تو وہ بچہ کس شے کا سال ثواب آپ کا کرے گا، مجھے وہ شے تو بتائے نا. آپ کہتے ہیں میرا بچہ پیچھے میرے سال ثواب صدقہ جاریہ بن جائے. صدقہ کیا کون سا، تو نے پتر کو تو صدقہ کر گیا اپنے نبی کے نام پر، اور ان لوگوں نے پتر وار دیے اپنے وہاں پہ نبی کے نام پر شہید کرا دیا. تو دین کا علم نہیں اپنے بچے کو پڑھنے دیتا. یہ وہ ظلم ہے جو جگہ جگہ پر ہو رہا ہے اور جگہ جگہ پر اس ظلم سے بڑھ کر اس وقت دنیا میں نہیں ہو رہا. کوئی ظلم اس سے بڑھ کر دنیا میں نہیں اس وقت. نہ ہم پہ اسرائیل کی کوئی بمباری ہے، نہ کشمیر میں بھارتی ہمیں مار رہے. کوئی ہم جو اپنے آپ کو دن رات قتل کرتے ہیں نا، جس طرح عورتیں اپنا بارشن کراتی ہیں، اس طرح دن رات اپنے بچے اسقاط حمل کرا رہے ہیں اور سخت آپ کا کفر کے ذریعے سے ہو رہا ہے. کافروں سے کہنے کیا جانا ہے. اور دور کی بات کچھ نہیں، یہاں بھی پڑھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے لیے باہر کے ملکوں میں لے جانے کے لیے آپ دن رات مرے جا رہے ہیں. اور وہ لڑکے بھی جو یہاں سے پڑھنے کے بعد دن رات وہاں کے باہر کے ویزوں کو لینے کے لیے ان کے پاس ویزے ختم ہو گئے، وہ مدینہ یونیورسٹی کا ویزا لیتے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھا جا رہا تھا. کوئی ام القریٰ کی طرف بڑھتا، وہ مولوی رہ گئے ادھر، مولویوں نے جارہ داریاں قائم کر لیں، اپنی مرضی سے تزکیے دیتے ہیں لڑکوں کو وہاں پڑھنے دیتے کریکٹر سرٹیفکیٹ پر. وہ کہتے ہیں وہابیوں سے سرٹیفکیٹ لو کریکٹر، پھر ہم تمہارے لڑکوں کو داخل کریں. مدینہ یونیورسٹی میں یہی کچھ ہے.
یہی کچھ میرے ساتھ اپنے ساتھ ہوا ہے، دور کیا. مجھے یقین ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ جو سب سے بڑے اس وقت پاکستان کے عربی اسکالر تھے، انہوں نے مجھے پھر کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ام القرآن میں داخلہ لینے کے لیے. وہ تو مولانا صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے داخلہ ہی نہیں لینے دیا. انہوں نے کہا بس چھوڑ کاشف، یہاں تم نے کیا پڑھنا ہے، یہاں فرقہ واریتی تم نے سیکھنی، چل میں تجھے وطن میں نے بہت کچھ پڑھا دیا. بات یہ ہے کہ ہم جیسا کوئی ایک آدھ ناقص بالکل نکما، اس کے ہاتھ اب دین آ گیا کہ اب آپ کو میرے جیسے ناقص نہیں، آپ اپنی اولادوں کو باقاعدہ عالم دین کیوں نہیں بننے دیتے؟ کیوں ان کی راہوں کے اندر آپ خرچ، اور کیوں نہیں ان کے اوپر ویسے مال خرچ کرتے جس طرح کے مال خرچ آپ ان کی دنیا کی تعلیم کے اوپر کرتے ہیں، اور ان کو دکھ دیتے ہیں، اور جو اس راہ میں آ جاتے ہیں وہ پھر اندر ہی اندر یہ اب مر گیا. میں حارث کے باپ سے تعزیت تو کرتا ہوں، پر میں دوسرے حوالے سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اب مر گیا، اب تو حارث کو کرنا استعمال دنیا کی طاقت کو دے، اس کو لے لے پھر خدا سے. انتم اللہ فرمایا منتظرون، جب تو مر رہا تھا تیرا پتر تیرے سامنے، پھر روک لیتا تو اس کو، پھر کیوں نہیں تو نے روکا اپنے بچے کو اس وقت؟ وہ لے گیا اللہ. پھر تو جس طرح یہاں سے واپس بلا لیا، بلا اپنے پتر کو، وہاں سے آواز دے کسی خدا اور فرشتے کو بھی وہ تجھے آ کے پتر لوٹا جائے. اس طرح مار مار کے پتر خدا کو دے جانے ہیں. دین کے رستے پر آپ نے اپنی اولادوں کو نہیں لے کر آنا. دین آپ صرف رزق کی خاطر، واللہ آپ سے بڑا دنیا میں کوئی مشرک نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے. میں جتنے معاہدین ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ میں توحید کا سب سے بڑا لمبردار ہوں. آپ جتنا دنیا میں بڑا مشرک، ابو جہل بھی نہیں ہے جتنے بڑے آپ مشکل ہیں. آپ مشرک ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر پھر رزق کے بارے میں پریشان رہتے ہیں. میں آپ سے بڑا مشرک مانتا ہی کسی کو نہیں. کتنا ہی بڑا رسول اللہ کا امتی ہو اور رزق سے ڈر جائے. اللہ اللہ، جس کے نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دین کو بچایا، جس کے نبی نے روزے رکھ رکھ کے کئی مہینے اپنے نفس کو مضبوط بنایا، جس کے نبی کے گھر میں 3 دن روٹی نہیں پکی، آپ اس نبی کو مانتے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں مانتا ہی نہیں. یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان لے کر آئی ہے. یہ دھوکے بازیاں، یہ فریب، یہ ذخیرہ اندوزیاں، یہ روزانہ کی کرپشن، یہ کروڑوں خربوں اربوں کھا کے پھر بھی آپ نہ رجیں، اور پھر اس ملک کو لوٹ لوٹ کر کھائیں اور عوام کو کھائیں، اور عوام خود بھی ایک دوسرے کو لوٹ لوٹ کر کھائے. حکمران تو لوٹے ہی لوٹے. آپ میں سے کون نہیں جو ایک دوسرے کو لوٹتا دن رات میں؟ وہ کچھ نظر آ جاتے ہیں بڑی، آپ نظر نہیں آتے. ہے مجرم سارے، اور کہتے ہیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں. رسول اللہ پر آپ کا ایک رائے برابر ایمان نہیں. آپ نے صرف نبی کو اس لیے نبی مانا کہ قیامت کے دن اگر آپ کے گناہوں کی پکڑ ہو جائے، آپ رسول اللہ کو آگے کر دیں گے بھی یا اللہ تو نبی کی شفاعت کے ذریعے ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں پہ ہمیں نہ پکڑ. اس کام کے لیے آپ نبی سے پیار کرتے ہیں، اور آپ کوئی کام ہی نہیں. نہ نبی جیسے بننا، نہ نبی کا کردار، نہ نبی کا کوئی اخلاق، نہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا، نہ نبی کو بچے دینے. اور آپ بچے کس کو دیتے ہیں؟ کفر کو دیتے ہیں. شیطان کو روزانہ بچے جان جان کے دے جا رہے ہیں، اور شیطان آپ کی ذریت قرآن مجید میں آتا ہے. بحث ہوئی اللہ کے مقابلے میں جس وقت اسے تقریر کی، اور اس میں کہا اس نے کہا میں تیرے بندوں کو تجھ سے چھین کر لے جاؤں گا، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں کو الٹے کاموں پر لگا دوں گا. وہ تو خدا نے کہا کہ نہیں، میرے چاند ہوں گے جو اس وقت میرے نام پر جانے دینے کے لیے قربان ہیں گے. یہ رزق کی کیا اہمیت؟ آپ مجھے یہ بتائیں ایمانداری کے ساتھ بھی، یہ رزق کے جو فیصلے آپ کرتے ہیں اور اولادوں کی مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں، یہ فیصلے ٹھیک ہیں آپ کے؟ آپ نے یہ کچھ کیا اپنی اولادوں کو، اور 16 سال پڑھانے کے بعد 6 مہینے کا یا سال کا کورس بھی نہیں آپ ان کو کرنے دیتے. ٹکے نہیں جی، اب یہ کمائے، جب اس کی شادی کرنی، جب وہ پڑھا ہوتا ہے اس وقت تو آپ کمانے کا کہتے نہیں اس کو، اس وقت تو آپ اس کی شادی کا سوچتے نہیں. جب دین کا نام لیتے اس وقت پھر آپ کہتے ہیں کہ داڑھی، اور اتنی لمبی داڑیاں تھی میرے یاروں کی، میں نے خود دیکھی. میں نے تو اس وقت خیر رکھی نہیں تھی نا، اب بھی چھوٹی سی ہے میری، اتنی لمبی میرے یاروں کی داڑیاں تھی. ان کے ماں باپ نے ان کی داڑیاں کٹوا دی، داڑیاں منڈوا دی، اور کئیوں نے رزق کے معاملے کے اندر آ کے کلین شیویں کرا دی. جب کسی زمانے میں ان کو دے، اب میری کوئی ہلکی پھلکی ہے، ان کی ہے ہی کوئی نہیں. ختم ہو گئے، دیر یہ ہو گئے، دلی و دماغ کے طور پر وہ دین سے دور ہو گئے. کیا نہیں ہوا؟ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سامنے کرتا کون ہے؟ یہ گھر والے کرتے سارے سامنے. جو دین کی راہ میں بچہ جوش میں آ جاتا ہے، اور جوش میں اس دن روکنا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی رسول کا بچہ آ گیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس. یا رسول اللہ آپ لے کر جا رہے ہیں بدر کے اندر اپنے بندوں، احد کے اندر لوگوں کو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں لے کر جا رہا ہوں. کہا میں بچہ ہوں 12-13 سال کا، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا تو چھوٹا سا لڑکا ہے. اور ایک دوسرا جو تھوڑا سا بالغ ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی، نابالغ کو اجازت نہ دی. وہ کہتا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اگر اس کو گرا لوں تو آپ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیں گے؟ نبی نے کہا دیکھ لو ابھی تم اسے، اور اس نے اس کے کان میں کہہ دیا بھی یار تو گر جائی
میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. وہ لڑکا پھر اس کے ہاتھ سے گر گیا اور لڑکا جہاد میں چلا گیا. 12-13 سال کا لڑکا, 14 سال کا لڑکا آپ کا جائے, آپ تو چھری ہلکا سا کٹ لگ جائے تو بچے کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں روکا اس کے باپ نے اس دن اس کو, اور کیوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا؟ جواب چاہیے مجھے اس امت سے, یہ امت مجھے جواب دے گا. یہ رفع دین کے جواب دینے والی امت, اتنی لمبی گز بھر کی آپ کی زبانیں ہیں, اور آمین پر فاتحہ خلف الامام پر آپ کے مسئلے, اس بات کا مجھے جواب دو. اس پہ مناظرہ کرے پوری امت مل کے بھی اس لڑکے کو کیوں نہیں نبی پاک نے, نبی علیہ السلام نے نابالغ لڑکے کو روکا, اور اس کے باپ کا پتہ کر کے مجھے بتائیں کہ اس کے باپ نے اس کو کیوں نہیں روکا اور اس کی ماں نے کیوں نہیں روکا. بھی یا رسول اللہ لڑکا بھی ہم نے بیان ہے, آپ ابھی سے ہمارے پاس سے دین کے لیے لینا چاہتے ہیں. کوئی لسور میں پڑھا رہا ہے, کوئی سیکرڈ ہارٹ میں پڑھا رہا ہے, کوئی کہاں پڑھا ہے, کافروں کے سکولوں کے اندر آپ پڑھاتے ہیں. ڈویژنل پبلک میں میرا لڑکا جی اے لیول او لیول کی کتابیں کھول کر دیکھے جس میں ننگا ناچ شیطان ناچ رہا ہے, ننگا ناچ. اور آپ جاہل ان پڑھ, آپ کو تو انگریزی آتی بھی نہیں, بالکل بھی نہیں آتی. دو چار حرف آپ کو آتے ہیں, آپ کو کیا پتا وہ ادب کے نام پر وہاں کیا پڑھاتے ہیں, آپ کو کیا پتا وہ سائنس اور وہ اپنی شیکسپیئر کے نام پر وہاں پہ کیا پڑھاتے ہیں. وہ آپ کے ایم اے انگریزی کے نصاب کو کس طرح سے اس کے اندر ڈھیل کے آپ کی لڑکیوں کو سیکولر بنا دیتے. ایک تصویر دکھاتے ہیں جس کے اندر لڑکی نے سکرٹ پہنا ہوا ہوتا ہے اور یہاں سے اس کے اوپر سے کوئی چیز نہیں پہنی ہوتی. آپ کو پتا ہے یو نو کہ کنسپٹ آف باربی ڈال ہے کیا؟ بچیوں کو آپ باربی ڈال خرید کر دیتے ہیں, وہ چٹیاں بنا کر بیٹھی ہوتی ہے, اس کے اوپر کا تانے والا حصہ ننگا اور سر ننگا اور اس کا پاؤں سے نیچے سے ننگا. بتا دیتے کہ بیٹی تو اس طرح کے ماڈل کی ساری زندگی بنے گی, اور پھر اسی طرح کا ماڈل بن کے شادیوں میں آتی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کے اندر پینیٹریشن کرتے رہتے ہیں اور گھس جاتے ہیں, جس طرح کیل نہیں دیوار کے اندر گھس جاتا. آپ بڑے سخت ہیں اپنی ایمان اور محبت کے اندر, کیونکہ آپ متعصب ہیں, اور وہ بھی اس لیے متعصب ہیں جس طرح کے کافر متعصب. سن لیں یہ نقطہ, میرے علاوہ اور کوئی بیان کرے گا تو وہ کہے گا کافر کہلا دیں گے, آپ اس کو کہہ دیں گے. اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں, جس طرح نبیوں نے ان کو کہا تھا نا, نبیوں نے کہا تھا کہ ایمان لے آؤ کافروں, تو کافروں کا نحن وجدنا آباءنا, ہم نے اپنے آبا کو اسی دین پر پایا, اس لیے ہم کبھی دین نہیں لے آپ پر ایمان لائے گے, وہ قتل کر دیے گئے. آپ بھی اپنے دین دیر سے اٹھتے ہیں, اپنے جو آپ کو پہنا دیے وہی آپ پہنتے, جس طرح کا گھر اور اٹیلین فرنیچر, انگلش فرنیچر, فلانا یو کے سٹائل, اٹلی سٹائل, یہ ان سٹائل کے فرنیچر, کپڑے, جوتے, گھر بار, جیکٹیں, باہر سے آئے کوٹ, ہر شے آپ کی کافروں جیسی. تو نحن وجدنا آباءنا کا کیا مطلب وہ ہوا؟ وہی مطلب ہوا جو کافر اس وقت کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے نبیوں کو. تو پھر آپ مجھے کس طرح کہتے ہیں کہ آپ دین کے لیے اس طرح سے کام کرنے کی کوشش کریں؟ دین کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں, واللہ آپ مشرک ہیں, اور بالکل وہی مشرک ہے جس طرح وہ مشرک بتوں سے مانگتے تھے نا, خدا سے نو امیدی اور بتوں سے تجھ کو امید ہے. یہ کافری نہیں تو پھر بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ بتائے نا, اور کافری کی شے کا نام ہے خدا سے نو امیدی اور بتوں سے تجھ کو امید نہیں. بتوں سے امیدیں ہو گئی, بہت ہیں یہ یونیورسٹیز اور کالجز, ڈپلومے اور کورسز ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یہ سارے یہ ڈپلومے ہیں. آپ سمجھتے ہیں پی ایچ ڈی کر لینے کے بعد یا ایم ایس سی کر لینے کے بعد یہ ڈگری اس کو رزق دلائے گی؟ اللہ نہیں دے گا یہ رزق. اگر ڈگری اس کے پاس نہ ہوئی تو اللہ بھی بے بس ہو جائے گا اور اس کو رزق نہیں دے پائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون, لعنت اللہ علیہ. اس سوچ پر 100 خدا کی لعنت, اور اس پر 100 بار میں اس پر افسوس کروں. بھی ڈگریاں بھی کبھی کسی کو جا کے دنیا کے اندر تجربے کر کے دیکھ لیں کہ جتنے ڈگری ہولڈر ان پڑھوں کے نیچے خدا نے لگائے, صرف اس وجہ سے ان پڑھ خوش نہ ہو خدا ان سے راضی. ان پڑھوں کو صرف اللہ نے عبرت کا بنایا کہ یہ ان پڑھ ہے, اور دیکھو ڈگری ہولڈر ان کے نیچے کام کرتے پھرتے, ڈگریاں رزق نہیں دیتی, یہ اللہ پاک نے فرمایا. اور ان ان پڑھوں کی ازمائش ہوگی, ازمائش ادھر بھی ہو گئی. یہ اللہ کا رزق دینے کے انتظام کے اندر ہی 1000 چیزیں چھپی ہوئی ہیں, اور آپ دن رات اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. چونکہ مشاہدہ دن رات کا ہے اس لیے کان پر جوں نہیں رینگتی آپ کی. یہ حارث کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور اخیر وہ آخری وقت میں جب مجھے اس سے مہینہ پہلے ٹیلی فون کیا, اچانک فون آیا, استاد جی شدید درد ہو رہا ہے. میں نے پوچھا کیا وجہ ہے, میسج لکھا 45 دن سے طبیعت خراب ہے اور معدے سے مجھے اپنا پخانہ خارج نہیں. میرے ذہن میں فوری آ گیا کہ مجھے بھی معدے کے مسائل ہیں, یہ اس کو وہی کوئی معدے کا مسئلہ بن گیا. فون کیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد استاد جی اور تکلیف بڑھ گئی. حارث اچھا مجھے ویڈیو کال کر لو. ویڈیو کال اس سے مجھے کہ میں نے اس پہ دم کر دیا, اس کو بہتر ہوا. تھوڑی دیر کے بعد کہتا دم فرق پڑ گیا. استاد جی یہ تو عجیب بات تھی. میں نے کہا اللہ کا کلام ہے بیٹا, 7 سمندر پار پڑھ کے پڑھے. مچھلی کے پیٹ میں اتنا ہی کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے کہا پردے پہ پردہ, اور مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کر ابراہیم. جب میں نے وہاں سے اللہ نے کہا پردہ سمندر کی تہ کے اندر سے 7 آسمانوں کو چیرتی عرش الہی پہ پہنچی پکار.
کہاں پہ؟ وہ زمین کی آخری حصے میں، اور کہا یونس علیہ السلام، اور کہا اللہ تعالیٰ کا عرش۔ فرمایا ہم نے تو تیری وہاں پر سن لی، اور ہم بندوں کو اسی طرح کرب سے نجات دے دیا کرتے ہیں، جس طرح کہ تو نے پڑھا اس طرح کوئی اور پڑھے تو ہم کرب سے نجات دے دیں۔ میں نے کہا بیٹے یہ کلام ہے اللہ کا، یہاں پہ پڑھ کے میں نے تجھے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے آرام دے دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بہتر ہو گیا، ادویات میں نے یہاں سے روانہ کر دی ساری اس کے لیے، جو ہومیوپیتھک، مجھے پتا چل گیا یہ کینسر ہے، یہ مجھے اسی وقت انڈیکیشن ہوگی بھی یہ کینسر ہے۔ میں نے کہا اس کو آپریٹ، کہتا سرجری، میں نے کہا سرجری نہ کرانا، بس باپ نے پکڑ کے سرجری کرا دی، آدھا ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پھر جب سرجری کرائی میرے دل ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کینسر کو لوہا لگ جائے نا تو کینسر پھر پھیل جاتا ہے، کینسر رہتا نہیں، یہ تجربے کے اندر کی بات۔ وہ میرے دماغ میں آگئی حارث نہیں، اب کوئی نہیں رہنا، میں ساتھیوں کو بولا بھی حارث نہیں اب رہے گا، اللہ تو اور پھر میں نے جتنی ان دنوں میں ہو سکی نا، میں نے اسے کہا حارث میں کبھی اس طرح کا گہرا مراقبہ نہیں کیا جتنا میں نے اس وقت اللہ کے پاؤں پکڑ لیے بھی، اللہ تیری منت ہے، بڑا قیمتی میرا سرمایہ ہے، اس کو واپس نہ لے کے جانا۔ لیکن نہیں، فیصلہ ہو چکا تھا، لکھ دیا۔ اور پھر مجھے آخری میسج اس سے جب فون پہ، میں نے اسے ہوش نہیں تھی، بعد میں نے یہ ویڈیو کال پہ یہ استاد جی آپ کے حارث کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا، حارث بول نہیں پائے گا، بس یہ کیا اور ختم۔ پھر میں لڑکوں کو لوگوں کو بھیجتا رہا، پھر میں نے خود ارادہ کر لیا کہ میں نے اب چلے جانا ہے حارث کے لیے، میں ان سے کہا انتظام کرنے نے، کہ سردی، میں نے کہا کوئی نہیں جیسے تیسے کر کے ہم چلے جاتے ہیں۔ بس پھر جمعرات کے دن مجھے کوئی چین نہیں آیا، جب اس کی موت کا وقت آیا میری یہاں باہری طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور مجھے پتہ نہیں چلا کیا ہو گیا، میں دروازے بند کر لیے، جا کے میں لیٹ گیا، اور مجھے پتہ نہ سمجھ آیا میں کیوں بعد میں بات رو رہا ہوں، کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی۔ پر تہجد کے وقت میسج آ گیا حارث نہیں رہا، 11 بجے اس کا جنازہ، ختم کہانی۔ یہ آ جائے گا ایک، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجار، ہر شے یہاں پہ رہ جائے گی، میں اور آپ موت کا جب آن بجے گا، موت کا نکارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، پھر لات چلے گا بنجارا، اور آپ اور میں نے چلے جانا ہے۔ کتنے جو اپنے بچوں کے خواب دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو پڑھائیں گے، لیکن وہ رہیں گے نہیں، بچے ان کے بغیر یتیم ہو کے دنیا کے اندر رل جائیں گے۔ کتنے ہیں میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے مروں گا، پر نہیں، بچیاں بیٹھی رہ جانی ہیں، تم لوگوں نے دیکھتے رہ جانا، موت آ کے لے جائے گی۔ کتنے ہیں جو اس امید پہ رہیں کہ میں دلہا بن جاؤں گا، لیکن وہ ان کے لیے کفن تیار ہو کے مارکیٹ میں آ گیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ بھئی کل آج میں دلہے کے کپڑے پہننے ہیں، شیروانی پہننی کہ تھوڑے دن بعد کفن پہننے۔ کتنی دلہنیں ہیں جو مسحریوں اور سیجوں کے پھولوں کو انتظار کرتی ہیں، پر ان کے لیے چارپائی مرگ کی تیار پڑی ہے، وہ اس کے اوپر چلی جائیں گی۔ یہ جو طول عمل اور ہماری یہ سوچیں بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا، میں جیوں گا، میں یہ کروں گا، یہ آپ کی اور میری بھولیں، اور ان بھولوں کے اندر ہم ساری زندگی اس طرح ہی رہ جائیں گے، ہاں جی۔ اور وہ مجھے اس نے ایک میسج بھیجا، روزانہ بیٹھ کے لائیو اس نے میرا خطاب سننا، کہ استاد جی آپ کا ادھر چلتا ہے، میں ادھر آپ کا اسی وقت لائیو خطاب شروع کر لیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں بھی سننا ہے، کوئی اس کے اندر غلطی ہوتی مجھے فوری طور پر کہتا استاد جی آپ کے مائک ٹھیک نہیں ہے، بالکل وہی حالت ہو رہی مائک کی جو مولانا اسحاق صاحب کے مائک والی، یہ لکھ کر بھیجا، میسج ایک دن بھیجا، ابھی 9:30 ہونے والے ہیں رات کے، ہاں جی، میں 9:30 بجے آپ کو سن رہا ہوں، اب میں موت پر میرا کوئی بیان تھا، اس پہ لکھتا ہے اے خاک کے پتلے تجھے ادراک نہیں، کچھ اور بھی ہے تجھ میں فقط خاک نہیں، کوئی اور کہتا، روح پر بیان کیا نا جب میں نے، کوئی کچھ اور بھی ہے تجھ میں فقط خاک نہیں، اے خاک کے پتلے تجھے ادراک نہیں، کچھ اور بھی ہے تجھ میں فقط خاک نہیں، میسج لکھ کے مجھے اس نے بھیجا، اور پھر اس کے بعد لکھا استاد جی بہت یاد آتی ہے، مگر سوزے فراق یار میں مرنا نہیں کمال، مر مر کے ہجرے یار میں جینا کمال ہے، لکھ کے یہ میسج جب اسے بہت زیادہ ہو، بڑی محبت، بیٹوں کی طرح کی محبت، میں نے شعر پڑھنے اس کے، میں کہا
حارث تیرے اشعار بڑے نہ مجھے تنگ کرتے، مجھے اس طرح لکھ کے نہ بھیجا کرو، میں حساس آدمی ہوں، کسی کی ذرا سی محبت اور کسی کی ذرا سی نفرت دونوں مجھے تنگ کرتی ہیں، اس لیے میں کسی بندے کو نہ قریب ہی آنے دیتا ہوں اور نہ میں کسی سے زیادہ دور جاتا ہوں۔ میں کسی کا معمولی جملہ بھی سن لوں، کتنے دن اور کئی مہینے مجھے یاد رہتی وہ بات بھی، اس نے مجھے ان نگاہوں سے دیکھا تھا اور اس سے میں حساس، اس لیے حساس آدمی ہوتے بڑے قیمتی ہیں، ہم جیسے کوئی مریض نہیں ہیں، ہم آپ کے معاشرے کی وہ آنکھیں ہیں کہ جو کچھ آپ نہیں دیکھتے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کے معاشرے کی وہ زبانیں ہیں کہ آپ جو نہیں کہہ سکتے نا وہ ہم کہہ جاتے ہیں، ہم آپ کے معاشرے کے وہ کان ہیں کہ جو نہیں سنتے لیکن ہم سن لیتے ہیں کہ یہ، اور ہم آپ کے جسم کا وہ ذہن اور دل اور دماغ ہے جو آپ کبھی محسوس نہیں کرتے، ہم محسوس کر دیتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ دوستی رکھنا بہت مشکل ہے، ہم لمحوں میں آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، لمحوں میں آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ہمیں رکھنا جو ہے نا ایسے جیسے کانچ کو رکھنا نا، بہت قیمتی کانچ کی چیز ہو آپ اس کو سنبھال کے رکھتے، اس طرح ہی رکھنا پڑتا ہے، ہمیں آپ سے بہت، اس لیے کٹ کے ہی رہنا، ابوالکلام آزاد کٹ کے رہتے تھے، کہتے کیا ان لوگوں کا کرنا، ان لوگوں کا کیا ہے، ان سے ذرا تھوڑی دیر نہیں ملے یہ ناراض ہو کے چلے جائیں گے، یہ تھوڑی دیر ان کو زیادہ مل لیا تو یہ آپ کے قریب ہو کے آپ کی ذات میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے گھر والوں میں عیب ڈھونڈ کے گھر جا کے بتائیں گے، لو جی میں نے ان کے گھر میں یہ دیکھا، ان کے بچوں کے ساتھ یہ رویہ دیکھا، یہ آپ کے ہوتے حساس لوگ بڑے قیمتی، تو میں نے اسے کہا میں حساس آدمی ہوں یار، ہم جیسے حساس لوگوں کے سامنے تم اسے، یہ واقعہ آپ کیا سمجھتے ہیں، معمولی واقعہ، مرتے ہوں گے لڑکے، کئی نوجوان دن رات مرتے ہیں، کوئی زنا میں مر جاتے ہیں، کوئی شراب میں مر جائے، مجھے اس کا کیا غم ہونا چاہیے، لیکن غم مجھے ان کا بھی ہونا چاہیے بھی وہ کیوں مر گئے، یہ لڑکی جو مری ہے یہ آپ کو لگتی ہے کہ کسی باپ کی بیٹی، یہ ساری قوم کی بیٹی تھی، ساری قوم کی بیٹی تھی، یہ آپ سب اور میری سب کی بیٹی تھی جو حاملہ کی گئی ہے، جس کا بورشن کرایا گیا، یہ اگر ہم اس بیٹی کا حصہ یہ زمبن کو تلت، قرآن جب لڑکی سے پوچھا جائے گا قیامت کی، قرآن جب احکامات بیان کرتا ہے سورہ قیامہ کے اندر اللہ فرمایا جب سوئلت پوچھا جائے گا اس سے لڑکی بھائی یہ زمبن کو تلت تو کس جرم میں مار دی گئی، تو پھر بتایا جائے گا کہ میرا جرم یہ تھا کہ میں دیندار نہیں بنائی گئی، میرے باپ نے مجھے دیندار نہیں بنایا، اس وقت صرف یہی ایک جرم ہونا کہ عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، رزق کی وجہ سے یہ عزت کی نہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں ان مکتب گاہ اور یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر، اور یہ بچیاں جب پوچھیں گی، اللہ پوچھے گا کہ تجھے کس لیے تو مار دی گئی، تو کس لیے بے راہ رو ہوئی، تو زانیہ کیوں بنی، تیرا باپ تو اتنا نیک تھا، تیری ماں اتنی نیک تھی، تو نے پھر کس طرح یہ رانے لگائے، 8 سال تک تو اس کے ساتھ جنسی فعل میں ملوث رہی ہے، وہ کس لیے رہی، اس لڑکے سے پوچھے گا نا خدا کہ تو بد کردار کیوں بنا، جواب دے، تو بد کردار کیوں بنا، تو رات کو اٹھ کے ننگی فلمیں، ننگی تصویریں مشت زنی کر کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر کے سوتا تھا، زنا کر کے، تو کس لیے بد کردار تھا، لڑکا اسی وقت انگلی کا اشارہ کر کے اپنے باپ کی طرف کہا یہ حرام زادہ تھا جس نے میری تربیت میں کمی کی، اللہ اس سے پوچھ تو نے میرے جیسے چھوٹے وجود کو، ننھے وجود کو اس بدماش کے ہاتھوں اس کے حوالے کیا، اور دیکھ تیری مخلوق اور تیری امانت کا میرے باپ نے کیا حشر کیا، اللہ فرمائے گا ہم پوچھیں گے اور تجھ کو ہم نے اپنی امانت دی تھی، پھر تو اس کے اندر خائن کیوں ثابت ہو، تو نے وہ خیانتیں کیوں کی، صرف روٹی کے اندر خیانتیں کی، میں نے تجھے اولاد جیسا رزق دیا تھا، کتنے لوگ دنیا کے اندر مجھ سے اولادیں مانگتے پھرتے تھے اور کہتے تھے اللہ رزق ہمیں اولاد دے دے، اولاد دے دے، نہیں دی میں نے، ان کے مقابلے میں تیرے گھر کے اندر پھول لگا دیے، تو نے پھولوں کو مسل ڈالا، ان کی کوئی نگہداشت ہی نہ کی، ان کی کوئی گرمی سردی کا تو نے انتظام نہ کیا، کوئی دین نہ تو نے ان کو سکھایا، اور تو ان کو برباد کر کے چلا گیا، اور اس کے اوپر سپرے سپرو کر کے اور مصنوعی خوشبوئیں چھڑکا کے تو نے سمجھا میں نے اس کی حفاظت کا انتظام کر لیا، 4 موسم بدکاری کے گزرے نہیں، وہ سارے کا سارا سپرے اڑ کے رہ گیا، اور لڑکا مزمل ہو گیا، اور اس ننھے پھولوں کو تباہ کر گیا، ان ننھی کلیوں کو کوئی تباہ کر گیا۔ آپ کس طرح کے ملک میں رہتے ہیں اور کس طرح کیسے کہتے ہیں آپ دعویٰ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لے کر آتے ہیں، رزق کے خوف سے اس طرح پتر روز مرنے لگ جائیں، ہے جی، رزق یہ کیا کرے گا، ہر ایک مجھ سے آ کے سوال کرتا ہے، ہر ایک ماں باپ کا، اور اتنی داڑیاں رکھی ہوئی، حاجی نمازی بنے، پروفیسر یونیورسٹیوں کے کالجوں میں پی ایچ ڈیاں کر رہے ہیں، اور خود مولویوں کے بچے، مولوی میرے پاس آئے، میرے پاس مولوی درس نظامی کر کے، ایک بہت بڑا مدرسہ یہاں قریب اکٹھ ہو کے آ گیا لڑکوں کا، انہوں نے کہا کاشف صاحب ہمیں بتائیں کہ اب ہم اگلی زندگی میں کیا کریں، ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے۔ اللہ، 8 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب بچے کا ذہن بھی کلیئر نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، مقصد ہی اس کو پتہ نہیں میں کس لیے دنیا کے اندر آیا ہوں،
اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے تو لڑکا لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مقصد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، ایک مقصد واضح نہیں، اور پھر جب مقصد ہی آپ کو نہیں پتا ہوتا تو پھر آپ اس کے لیے کون سے راستے تلاش کریں گے؟ جب آپ بھوکے ہوتے تو روٹی کے لیے آپ کہاں نہیں پھرتے، جب آپ پہ شہوت سوار ہوتی ہے آپ رنڈیوں کنجریوں کے کوٹھوں کے نمبر ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ رنڈیوں کنجریوں کے کوٹھے ہیں، ہم نے وہاں پر جا کے زنا کر کے آنا ہے، جب آپ پیاسے ہوتے ہیں تو آپ پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں اور آپ کو پتا چل جاتا ہے پانی کہاں پر ملتا ہے کہاں نہیں ملتا، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کے یہ بچے کدھر کو جائیں گے جب آپ ان کا زندگی کا مقصد؟ اور اگر کوئی بچہ میرا کوئی خطبہ سن کے آ جائے تو سوال سب سے پہلے والدین کا میرے پاس یہی ہوتا ہے، یہی ایک سوال کہ اس دین حاصل کرنے کے بعد میرے بچے کا بنے گا کیا؟ پہلا یہ، اور اس سے بڑا کافرانہ سوال ہی کوئی نہیں میرے پاس ہے۔ میرے پاس دنیا کا سب سے بڑا کافرانہ سوال جو آیا ہے، جو حرام زدگی سے پیدا ہوا ہے، جسے ابلیس اور شیطانوں نے مل کے اس کے اندر رکھا ہے، جو اس کا ابلیس کا نطفہ سمجھ لیں کہ ابلیس کا نطفہ جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے بچے کا دین پڑھنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ 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 اللہ، دین پڑھنے کے بعد کیا ہوگا؟ امام حسین کو کیا کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے؟ جب ابھی جنگ بھی نہیں لگی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، حضرت علی صفین میں حضرت معاویہ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے گئے، اور جب وہ جنگ لڑنے کے لیے صفین کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر گزرے نا دریائے فرات کے کنارے سے، تو وہاں خیمہ حضرت علی نے لگا لیا، تو کہتا ہے راوی بھی میں کیا؟ تو حضرت علی اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے اصبر یا ابا عبداللہ بشط الفرات، اور میرے حسین ابن علی فرات کے کنارے بہت بڑا مارکا تجھے درپیش آ جانا، اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا پڑ جانا ہے، تو اس میں یا ابا عبداللہ میرے پتر صبر کری اس مقام پر، میرے پتر صبر کری اس مقام پر، دین نہ بیچ ڈالی، دنیا کی گدی نہ لے لی، نانے کی گدی قبر نہ بیچ دیں، بابے کا تقوی نہ بیچ دیں، ماں کا دودھ نہ بیچ دیں، پتر تو مسجد نبوی میں پلا ہوا اذانوں کے اندر، تو تہجدوں میں تیرے نانے نے گودی کھلایا، میں نے تیری ماں نے چکیاں پیس پیس تجھے پڑھایا ہے، صرف خدا کا دین پڑھایا، کوئی پی ایچ ڈی یونیورسٹی سے نہیں کرائی، اور پھر دنیا میں اس نے وہ کمال اصبر یا ابا عبداللہ، اس وقت صبر کری، پتر مار دیے جائیں گے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں حضرت علی نے بے لڑکے کو کیوں نہیں جواب دیا؟ پوچھتے ہیں کہ ابا جی میرا کیا بنے گا؟ پوچھ علی سے جس نے حسین کو بنایا کہ تیرا کیا بنے گا؟ جب تم برباد ہو جائے گا دین کے لیے وہی تیری آبادی ہوگی اور تیری شادی ہوگی، وہی تیرا سارا کچھ ہو جائے گا۔ آپ پوچھتے پھرتے مجھ سے سوال ان چیزوں کے بارے میں، اور آئیں کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں اپنی زندگی کا مقصد، کوئی آئیں صحابہ سے پیار کرنے والوں، اہل بیت سے پیار کرنے، اور جھوٹے دعوے داروں اور بے ایمانوں، جھوٹوں کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہو، ہیں مسئلے دین کے ہم سے پوچھو، جا کے اولادیں کافروں کی یونیورسٹیوں میں پڑھاؤ، مسجدوں میں جمعے ہمارے پاس پڑھو، لڑکوں کو درس قرآن دلانے کے لیے کبھی نہ ہمارے پاس لاؤ، بیویوں کے اخلاق بہتر کرنے کے لیے ہم سے مسئلے اور وظیفے پوچھو، اور بیویوں کو کبھی مسجدیں نیچے خالی ویران پورے حال میں نے عورتوں کے لیے حال بنا، کیوں خالی ہے وہ حال؟ کیوں خالی وہ حال؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں؟ اس کی ویرانی جب میں نیچے جاتا ہوں مجھے چیخ چیخ کر جواب دیتی کہ ہم خالی ہیں، خالی، نیچے لائبریری ان کے لیے بنائی میں نے، کیوں خالی؟ 2 عورتیں آ گئی تو کیوں خالی ہے؟ کیوں ہے؟ اتنے مرد آتے کیوں نہیں وہ اس طرف کو آتے؟ یہ بچوں کے لیے کہاں ہیں؟ وہ بچوں کے لیے کہاں؟ یہ کتابیں کون پڑھے گا جو میں نے ڈھیروں کے ڈھیر خرید کے لاکھوں کی کمائیاں یہاں لگا لی؟ یہ 2, 3, 4 کروڑ کی بلڈنگ میں نے بنائی، کس لیے بنائی؟ 3, 4, 5 نمازیوں کے لیے کہ آپ اپنی اولادوں کو دین سکھانے کے لیے رہیں، اور صرف سستیوں اور غفلتوں پر اور کافرانہ سوچ کی بنا پر بھی وہ وہاں پر رہیں۔ جی آج گھر میں کام بہت ہے، کام تو حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی بہت ہوگا، کام تو حضرت بی بی خدیجہ کو بھی، 8 بچے تھے 7 بی بی خدیجہ کے، اس کے باوجود 7 بچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پال کر اس نے دیے، اور بیٹیاں دی اس نے ایسی کہ قیامت کی صبح تک بیٹیوں کے لیے نمونہ بن گئی۔ ہاں جی، اور پھر بعد میں نواسے ایسے جو ان لڑکیوں نے پال کر دیے کہ ہر آنکھ ان نواسوں پہ دین کے لیے روتی ہے۔ یہ خدیجہ کا کمال دیکھو، جس نے مال بھی دیا اپنے نبی کو، اولاد بھی دی، اس کی پرورش بھی کی، حضور کی خدمت بھی کی، گھر کا کام بھی کرتی تھی۔ تمہارے پاس ایک ایک بیوی سنبھالنے کے لیے نہیں، نبی کے پاس 11 بیویاں نبی نے سنبھال کر بتائی ہیں۔ تمہارے اندر اپنے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے، یا تمہارے اندر، اس کو کہتے ہیں جس مرد کی بیوی ٹھیک نہ ہو، جن سے اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو، نہ مرد ہوتا ہے، اور جس مرد کا اخلاق ٹھیک نہ وہ اخلاق کے لحاظ سے نہ مرد ہوتا ہے اور کردار کے لحاظ سے نہ مرد ہے۔ آپ نہ مرد ہیں، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے خسرے،
جس کو کہتے ہیں نا ہجڑے اخلاق اور کردار کے لحاظ سے، جو اپنی بیویوں اور بچوں کو دین کی راہ پر نہیں لا سکے. یہ نامردی جب تک اس قوم میں پائی جائے گی، اس نامردی کا علاج کریں. اس نامردی کو تو دوائیوں سے دور کر لیں گے، اس کی کوئی دوائی ڈھونڈیں، اس کی کوئی دوائی ڈھونڈیں. آپ کتنا چیخوں میں، کتنا چلاؤں. لڑکے کے دل کا غم میرے اندر خنجر کی طرح پیوست ہے، مجھے بھولنا ہے وہ لڑکا. ہاں جی. باقی حارث اپنی جوانی میں فیصلہ کر کے اپنا کام کر گیا. حارث تو چلا گیا، رفتید ولینا عزم دل ما رفتی، تو چلا گیا پر میرے دل سے نہیں تو کبھی جائے گا. تجھے تو میں قیامت کی صبح تک یاد کروں گا. میرا سرمایہ حیات تو تھا جو ٹھیک ہے اب پہلے آگے چلا گیا. حارث کی موت پر میں کیا پڑھوں؟ اس کے علاوہ کون سا مرثیہ ہے جو میں اس کی موت پر پڑھ سکوں؟ کاش میرے قلم میں بھی کوئی شاعری کا کام ہوتا اور میں مرثیہ لکھتا اس کے بارے میں، لوگ جانتے بھی میرے قلم کے اندر کیا ہے. میں کوئی ایسا مرثیہ لکھ کر پڑھتا اس کے بارے میں اور روتا بھی. ایک تو کون سا غم مجھے دے گا نوجوان، تو تیرے دل کی تڑپ، وہ تیری آنکھیں، مجھے ابھی تک ان کی طرف حساسیت، مجھے ابھی اس کی آنکھیں یاد آتی. آنکھوں کے اندر سے مجھے دے، استاد جی سوچ لو میرے بارے میں، فیصلہ کر لو، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. اب مجھ سے بم باندھ کے مجھے کہیں بھیج دو یا یہیں پر کہیں نوکر اور خادم. میں نے کہا حارث مجھے مرکز بنانے لے دو، پھر اتنی دیر میں اتنی دیر تم عربی پڑھ کے آ جاؤ گے، میں اور تم یہاں پر بیٹھ جائیں گے، تم استاد بن جانا. ہم جتنے لڑکے ملے، ہم وہ استاد ہی بن رہا تھا. ایم ایس سی کر لی اسی وقت، مجھے لکھ کے بھیجا استاد جی 3 پوائنٹ میں 70% سے زیادہ. میں نے کہا حارث ابے کو اتنے اچھے نمبر لے کر دکھا، اسے پتا چلے بھی حارث تعلیم سے دوڑ کر نہیں بھاگا گا. حارث نلائق نہیں ہے، حارث لائق ہے، اور لائق ہوتے ہوئے اپنے تیرے پر ڈگری ہونی چاہیے کہ ہم نلائق لوگ نہیں ہیں جو دین کی طرف آئے ہیں. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، ہمیں بھی انگریزیاں آتی ہیں، ہمیں بھی سارے کچھ دنیا کے علوم آتے ہیں. 70% سے زیادہ ہم مارکس لے کے 3 پوائنٹ کتنے جی وہ لے کر اس نے وہ اپنا پورا کریڈٹ لکھ کے، استاد جی آپ نے دعائیں کی، حارث کامیاب ہو گیا. حارث تو اب بھی کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاہا، تو نے خود کو پاک رکھا اور پاک ہو کر تو یہاں سے چلا گیا ہے. جب تک مرکز کے اندر یہ نصاب پڑھائے جائیں گے، 85 موضوع اور 20 جلدوں کے اندر تیار کر کے یہاں رکھ گیا. اب وہ قیامت تک کے لیے تو اپنا صدقہ جاریہ بنا گیا. 26 سال کی عمر میں آیا اور اپنا کام ختم کر کے چلا گیا. میرے پاس 15 سے 20 دن سارے ٹوٹل اس کے لگے ہوئے ہوں گے. 2 دن پھر کبھی 4 دن پھر کبھی پھر 2 دن پھر 4 دن، اس طرح مل کے 4-15 دن میں آیا، مرکز کی خدمت کی، اپنے گھر میں چلا گیا. فیصلے ہو گئے. جس طرح نبی علیہ السلام کو مصعب بن عمیر کی موت پر حضور روتے تھے نا، ہے نہیں، ینگ لڑکا اور خوشبوئیں لگاتا، سب کو ترک کر کے آ گیا. اسی طرح میں حارث تیری موت پر عمر بھر رویا کرو. کتنے نوجوانوں نے دین کے لیے یہ کام کیا ہوگا. پتا بھی نہیں تھا اس کو کہ میں نے مر جانا ہے. آپ فیصلے کرتے رہ جائیں گے، اور وہ فیصلہ کر کے اپنا چلا گیا بچہ. اس نے اپنے مقصد میں کہا، اور گھر جا کے تصویریں بھیجی، سارے پیسے اکٹھے کر کے موبائل بیچ لیے، چیزیں بیچ لی، پوری لائبریری تیار کر لی، تیار کر کے لائبریری تصویریں کھینچ کے استاد جی لائبریری تیار کر لی. میں نے ادھر میں بات بتائی، ادھر اسے جا کے تیار کر لی. لائبریری بخاری مسلم چیزیں آ گئی، قرآن مجید، عربی کے لیکچر ڈیلی پڑھ لکھ کے نوٹس بھجوانے. میں نے کہا حارث تصویریں بھجواؤ جو تم لکھتے ہو، میں تاکہ اسے چیک کیا کروں ڈیلی بنیاد پر. وہ کر لی ساری. وہاں کے بڑے بڑے استادوں کے اندر نام پیدا کر لے. وہ کہ لڑکے تو اتنا قابل لڑکا ہے، تھوڑے دنوں کے اندر تم نے اتنا انٹیلیجنٹ، اور پہلے کیا رکھی مرغیاں، گھوڑے، کتے، پتہ نہیں کیا کیا، پوری تصویریں بنا کے بھیجی. میں استاد جی یہاں پر آپ کو پورا ایک فینسی طوطوں کا اور پیرٹس کا بنا کے دوں گا تاکہ آپ کا دل لگا رہے، خوش رہیں آپ. تصویریں اس کی کھینچ کے موبائل پہ میں لے کے آ رہا ہوں، اتنے ہزار کی چیز. اور میں نے کہا حارث جی کہاں پہ بیٹا میں سنبھالتا پھروں گا، مجھ سے نہیں یہ کام ہوتے. جو کام کرنے وہ کر. استاد جی آپ بتائیں کہ اور کیا کرنا. جو کام بتایا شیر کی طرح پڑا اور کام اپنا تمام کر. اس طرح کے بچے بھی دنیا کے اندر آتے ہیں. یہ بھی بچے اور ایک ہم ہیں کہ برسوں ہی سنتے رہتے ہیں، سنی جاتے ہیں، کوئی کام عمل کا نہیں کرنا، سنی جاتے ہیں. ایک ادھر سے ڈال لے، ادھر سے نکال لی جاتے، ایک ادھر سے ڈالے. اپنے بچوں کے قتل سے باز آ جائیں. کیا کہا تھا اکبر، ہوتا یوں بچوں کے قتل سے نہ وہ بدنام، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. اکبر الہ آبادی کہتا خام خواہ اس نے اس وقت اتنے بچے بنی اسرائیل کے مروا دیے فرعون نے، اس کو چاہیے تھا کالج کھول دیتا. لڑکوں کے اندر سے غیرت جب نکل گئی، وہ لڑکیاں بن خسرے بن گئے، وہ خود ہی قتل ہی ہو گئے تھے ایک قسم کے، وہ قتل ہو جانے تھے. کیونکہ قتل ہونے والا آدمی دراصل کام کا نہیں نہ رہ جاتا. تو کہتا ہوتا نہ یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام. ایسے ہی فرعون نے بدنامی خریدی بچے قتل کر کے. افسوس کہ فرعون کو
کالج کی نہ سوجی، کالج بنا دیتا، یونیورسٹیاں بنا دیتا، خود ہی بچے مر جانے تھے، قوم بغیرت ہو جانی تھی۔ اب ان کے اندر دین کا نام لینے والا، پڑھنے والا، اب اٹھتے ہیں دین کا نام لینے کے لیے، آپ مرنا بھی چاہتے ہیں سب کچھ، لیکن دین کے لیے جینا نہیں چاہتے آپ، دین کے لیے جینا نہیں، دین کے لیے جینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ گردن اتروانی آسان ہے، جیل میں جانا آسان ہے، گولی کھانی آسان ہے، پھانسی چڑھ جانا آسان ہے، احتجاج کرنے آسان ہے، سب کچھ آسان ہے، لیکن دین کے لیے جینا، دین کوئی اوڑھنا بچھونا بنا لینا، دین کے مطابق روٹی پانی کپڑے جوتے کر لینے، دین کے مطابق یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو نہیں رہا آپ سے۔ آپ دیکھ لیں تحریکیں چل رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ دین کے لیے نہیں ہو رہا، کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ سمجھتے تنظیم میں کسی میں داخلہ کر لینا ہے، اس کا نام دین ہے؟ 2 رکعتیں یہاں پڑھ کے یا پڑھا کے یا وہاں پہ درس سننے کا نام دین جینے کا نام ہے۔ یہ اس طرح کے نوجوان لڑکے نہیں ملنے۔ اللہ حارث کی مغفرت فرمائے۔ حارث کے لیے تو میں صرف کیا دعا کروں، حارث کے لیے میں نے دعا کر دی ہے، پر اتوار کے روز میں کر دی ہے۔ فرق صاحب سن کر کہتے کاش یہ دعا میرے لیے ہو، پہلے حارث کے لیے جو میں نے اس کے لیے اللہ سے دعائیں کی، یہ تو آپ کے سامنے کر دی، جو کر دی میں نے دعائیں، اور اس کے لیے میں کیا، ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا نبی علیہ السلام نے، آپ انہیں ملنے کے لیے گئے، آخری عمر میں اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، بیٹا آپ نے عرب کے دستور کے مطابق ایک دایا کو دے دیا، 6 مہینے رکھنے کے بعد اسے دودھ پلاتی مدینے کے اندر ہی، حضور سے ملنے جاتے۔ تو ایک دن کے صحابی کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم سارے اکٹھے ہو کر گئے بچہ دیکھنے کے لیے، چلو جی حضور پاک کا بیٹا ملتے، گئے تو آگے بچے کی طبیعت خراب، بچے کی طبیعت، حضور نے بچے کو گود میں لے لیا، چوما، پھر اس کے بعد سونگا۔ ہاں، نیک اولاد سونگنے کے قابل ہوتی، پرفیوم کی طرح کی ہوتی نیک اولاد۔ ابھی آپ کو سونگنے کے معنی پتہ ہی نہیں بھی سونگنا کیوں، اور حضور لوگ کیوں سونگتے تھے اپنے بچوں کو، یہ بھی آپ کو ہے۔ پھر وہ آپ کے پاس لایا گیا تو ابراہیم آخری سانسوں پر رسول اللہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضور سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ روتے ہیں؟ فرمایا ہاں عبد الرحمن، یہ میری رحمت کے آنسو ہیں، یہ میری اور پھر آپ دوبارہ بآواز بلند روئے، اور پھر حضور نے وہ جو کہا، وہ حارث میں تیرے لیے کہوں گا اور کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ نے فرمایا آنکھیں اشک بار ہیں اور دل میرا غم گئی۔ آنکھیں اشک بار ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھیں اشک بار ہیں، روتی ہیں آنکھیں، اور دل میرا غم سے پر ہو گیا، لیکن زبان سے میں وہی کچھ کہوں گا کہ اے پروردگار، جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو جائے، اے ابراہیم مجھے تیری جدائی پر یقیناً غم ہے، میں بھی یہ کہوں گا یا حارث لا محزون، میں تو غم میں مبتلا ہو گیا ہوں تیری جدائی پر، میں کیا اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر حارث چلا گیا، کیوں؟ میرا وہ استاد بنتا، یہاں آتا، کتنی امیدیں تھی اس کی، ہیں تیاری ہو گئی، مجھے پتا چل گیا میرا ایک اسٹوڈنٹ وہاں پڑھ رہا ہے، ایک یو کے اندر ہے، کچھ یو ایس اے میں پڑھ رہے ہیں، کوئی انڈیا کے اندر پڑھ رہے ہیں، بہت اسٹوڈنٹ ہے میرے، لیکن جس نے یہاں پر آ کر کام کرنا تھا، میں نے اسے سوچا کہ یہ پہلا آ جائے گا، پھر اس کے بعد اور میرے بچے آ جائیں گے، میں آہستہ آہستہ ایک مدرسہ اسکول ٹائپ بنا دوں گا، پھر اس کے اندر پھر میں کوئی اسلام کے لیے کچھ کر کے جاؤں گا یہاں پر جانے کے لیے۔ یہ خواب ہوتے ہیں، جس طرح آپ خواب بنتے ہیں کہ میرا ایک گھر ہوگا، پھر میں کام کیا کروں گا، پھر میں ویلا ہو جاؤں گا، اس طرح میرا بھی ایک خواب ہے، اور وہ خواب یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ایک معاشرہ بنایا تھا نا، اور جو خلافت کا نظام آپ علیہ السلام نے قائم کیا تھا، اس کے لیے کاشف جی کچھ کر جاؤ، اس کے لیے کچھ کر جاؤ۔ یہ جمعے جو میں پڑھاتا ہوں، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، دین کی سرفرازی کے لیے سارے پاپڑ بیلتے ہیں۔ مجھے کیا اس بارے میں خطابت کا شوق ہے، مجھے بھی میں خطابتیں کرتا پھروں، میں نے 32 سال خطابت نہیں کی، چپ کر کے مولانا کے پیچھے جمعے پڑھے، خطابت سے کیا مجھے آتی نہیں تھی، ہاں ساری خطابتیں بھی آتی تھی، میں اسکول کے اندر ڈیبیٹر تھا، بائی ڈیبیٹر تھا، بڑا بیسٹ، تو مسجد میں خطابت کو شوق نہیں۔ یہ جو سب پاپڑ بیلتے ہیں اسی وجہ سے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے آئیں، کچھ نہیں ہوتا، ان کے رزق کو چھوڑ دیں اللہ پر، اللہ ان کا رازق ہے، اللہ ان کا رازق۔ مجھے کہتے تھے سارے مسجد کی روٹیاں توڑے گا تو، تانے دیتے تھے سارے، میں نے مولانا کو جا کر بتایا، وہ کہتے تم پڑھے گا نہیں تو مسجد کی روٹیاں توڑ۔ مولوی صاحب نے کہا کاشف علی اگر مسجد کی روٹیاں ہی تیرا نصیب ہے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اچھا رزق نہیں دنیا میں آیا۔ مسجد کی روٹیاں، لوگ تجھے سوکھی روٹیاں دے جائیں اللہ کے نام پر، اور تو اللہ کا نام لے کر کھائے تو جنت کے پھل تیرے وہاں پر منتظر رہیں گے۔ کھا لے اس وقت دنیا کے اندر اگر سوکھی روٹیاں کھائی جاتی دین کے نام پر، سو لو ان صفوں پر
کہ جنت کے بسترے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کو ہوتی بیویاں تو دور ہو جاؤ، وہاں کی حوریں تیرا انتظار کرتی ہیں. یہاں لوگ تجھے نوکر رکھیں گے، وہاں جنت میں 60 ہزار غلمان نوکر ایک ایک جنتی کو دیے جائیں گے. فرمایا وہاں تیرے نوکر، آج دنیا تجھے نوکر بنا کے ہم تجھے نوکروں والی وہاں، اور تجھے 5 مرلے کا گھر نہیں، چھوٹے چھوٹے حجرے دیتے ہیں تو لے لو، ان چھوٹے چھوٹے حجروں میں رہ لو. خدا نے فرمایا میرے پاس چلے آؤ کہ ارض السماوات والارض، ایسی جنت دوں گا جس کا زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے. اتنی بڑی جنتیں میں تمہارے نام کر دوں. دین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اگر کسی کو روٹی بعد میں نہیں بھی ملتی رزق، تو کس لیے آپ پریشان ہیں؟ کس لیے پریشان؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی روٹی کھاتے، تمہارے نبی حضور نہیں کھاتے تھے ڈیلی روٹی. حضور بیویوں کے پاس کے مہینے نہیں جاتے تھے. آپ کہتے ہیں مجھے خدا نے بے نیاز کر رکھا. نبی کو روز شربتیں پیتے تھے، روز کوکو کولا پیپسیاں پیتے تھے نبی علیہ السلام. وہاں تو ٹھنڈا پانی حضور کو مل جاتا، حضور اس پہ کہتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. نبی نے روٹی کھا کے بھی، پانی پی کے، کہ تیسری چیز جو اللہ کے نبی کہا روٹی کھلائی تو نے، تیرا شکر اللہ، وسقانا پانی پلایا، اور تیسری بات کیا کہ وجعلنا من المسلمین، اور مجھے اپنے مسلمانوں میں سے بنا لیا تو نے. اس پہ روٹی کھا کے بھی مسلمان ہونے کا شکر کیوں ادا کیا؟ کھائی تو روٹی تھی. کوئی قرآن پڑھا تھا نبی نے، کوئی حدیث پڑھی، کوئی نبی نے سجدہ کیا تھا جس کے بنا پر حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا وجعلنا من المسلمین؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں نبی کی دعاؤں کے اندر یہ دعا کیوں ہے روٹی کے کھانے کے بعد پانی کھانے؟ فرمایا شکر ہے تجھے اللہ تیرا کہ تو نے مجھے مسلمان بھی بنایا. صرف روٹی پانی سے نہیں بندہ جیتا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اور اسلام کے ساتھ جیتا ہے. زندگی اسی کا نام ہے جو آدمی ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی گزار لے، روٹی پانی سے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آدمی روٹی سے نہیں جیتا، خداوند کے نام سے جیتا ہے. بندہ زندہ دنیا کے اندر روٹی سے نہیں، ورنہ روٹی ہی تو کھا رہا ہوتا ہے، پھر مر کیوں جاتا ہے؟ خدا کا حکم اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ زندہ ہوتا ہے، ورنہ وہ زندہ کس لیے؟ آپ کے پاس بیٹھے کول دے کول طبیب رہنے ہیں، جند نہیں حکیم نے پھڑی رہنی. دارو بوٹیاں لکھ علاج کر لے، جند نہیں طبیب نے پھڑی رہنی. نہیں حکیم کے کہنے میں بازو پکڑے رہ جانے، نبضیں ہاتھ میں رہ جانی ہیں، لاکھ ڈرپیں لگی ہوئی ہونی ہیں، مشینیں لگی ہوئی ہونی ہیں، ٹیکے لگ چکے ہونے ہیں، 10 لاکھ کی دوائیاں سرانے پڑی رہ جانی ہیں. پورے اسپتال بھی خرید لو نا تم لوگ، جس طرح شاہ فہد کے اور ان بادشاہوں کے ہیں. اور ملکہ کا 9 ارب روپیہ، ملکہ کا صرف 9 ارب روپیہ سالانہ ملکہ کے گھر کا خرچہ ہے، برطانوی ملکہ کا. پھر جی کر یہ لوگ مر جاتے ہیں. پھر مر جاتے ہیں. کیوں مر جاتے ہیں؟ جن کے 9 ارب روپیہ ایک سال کا خرچہ ہو. آج رپورٹ آئی ہے کہ 9 ارب روپیہ ملکہ کا گھر کا خرچہ ہے. 9 کروڑ روپیہ پاؤنڈ وہ خرچہ کرتی ہے. تو کتنے روپوں کے اندر وہ آ گیا؟ وہ اتنے 9 ارب روپیہ اس کا خرچہ ہے. وہ خرچہ کر کے بھی جب ماری جانا ہے تو آپ نے بھی تو ماری جانا ہے. آخر سب کا موت ہے. اس کا کوئی علاج سوچیں. امت کا اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، اس کے بارے میں، امت کے بارے میں آپ سوچیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے. ٹھیک ہے نا؟ یہی دعائیں ہم اس کے لیے کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ دوران خطبہ جمعہ تیرے نبی نے دعا کی، میں دعا ویسی اپنے بچے کے لیے کرتا ہوں. اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، قبر اس کی ٹھنڈی فرما، اس کی قبر منور فرما، منکر نکیر کے سوالوں کو آسان فرما. اس سے اس طرح ملاقات کر وہ تجھ سے راضی ہو جائے، تجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تجھ سے مسکراتا ہوا مل، ہنستا ہوا مل. یا اللہ شفقت والے معاملے فرما. یا اللہ اس کو جنت کی نہروں کے اندر ہوتے دلا، حوریں اس کے استقبال کرتے ہوئے اس کو ملیں. یا دین کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرما. نبیوں کی زیارتوں سے مشرف اسے فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما. جبریل و میکائیل و اسرافیل کی معیت عطا فرما. یا اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ فرما جو مائیں اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ فرماتی. اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. یہاں کی دنیا کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما. دنیا کے اہل خانہ سے بہتر اہل خانہ عطا فرما. اس قید خانے سے بہتر وہاں جنت الفردوس
فردوس کی جگہ اس کو عطا فرما، یا اللہ نرم بستروں پہ اس کو سلا، یا اللہ گہری میٹھی نیندوں سے اس کو لطف اندوز فرما، یا اللہ اس کو ہر طرح کے دکھ در سے مامون اور محفوظ فرما، یا اللہ تو اس کے اوپر رحمت کی فواریں ڈال دے، یا اللہ برکتوں کی فواریں ڈال دے، اللہ اپنے فضل کرم سے اس پر ہوائیں چلا دے، یا اللہ اس کے فضل و کرم سے اپنے ہوائیں چلا دے، یا اللہ اس کو اپنے کرم کی دولت سے نواز عطا فرما، یا اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما، چھپے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اس کی دل کی چوریوں کو معاف فرما، یا اللہ آنکھ کی چوریوں کو معاف فرما، اس کے وسوس اور شبہات پر کوئی پکڑ نہ فرمانا، یا اللہ اس کی جوانی کے اندر کوئی غلطی ہوگی اسے معاف فرمانا، اس کی اس سے پہلے کی جو جوانی اس میں اگر کوئی داغ اس کو اپنی رحمت سے دھو دینا، یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دھو دے، یا اللہ کرم سے دھو دے، معافی کے پروانے اس کو عطا فرما، مغفرت کے پروانے اس کو عطا فرما، جود و کرم کے پروانے عطا فرما، سخا کے پروانے عطا فرما، یا اللہ اس کے اوپر ولی ہونے کا، اپنی رحمت اور مہمان اور رحیم ہونے کا اس کو پورا احساس دلا، نفس مطمئنہ بلا کے اسے اپنے بندوں میں داخل فرما، اسے جنت الفردوس میں داخل فرما، اللہ اس پہ بار بار بلا کے سلام قول من رب رحیم کی صدائیں اس کو سنا، یا اللہ بار بار سلام قول من رب رحیم کی صدائیں اس کو عطا فرما، تیرے نبی کی دین کی نصرت کے لیے جو جذبے تھے ان کو قبول و منظور فرما، دین کے لیے مرکز کے لیے جو کام اس نے کیے تھے یا اللہ ان کاموں کو قبول و منظور فرما، میرے پاس جو قرض کے لیے محبتیں چھوڑ گیا اس محبتوں کے قرض میں اس کی مغفرت فرما، یا اللہ کہتے ہیں کہ بیٹے باپ کا صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، وہ میری روحانی اولاد تھا، مجھے ایک باپ ہونے کی حیثیت اس کے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، میرے شاگرد جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر دین کا کام کرتے ان کو حوصلہ عطا فرما، ان کو مضبوطی اور استقامت عطا فرما، ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرے شاگردوں کی مدد فرما، دین خالص دور دور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، نبی علیہ السلام کے دین کا غلبہ فرما، حضور علیہ السلام کو اپنے بچے دینے کی توفیق عطا فرما، حضور کو اپنی بیٹیاں دینے کی توفیق عطا فرما، دین کا چرچا فرما، دین کی شہرت فرما، دین کا غلبہ فرما، دین کو ہر جگہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کو اپنی ذات اور اپنے گھروں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے جو رزق کے وہم اور خیالات اور شبہات ہیں ان کو دور فرما، ان شیطانی چکروں سے میں مامون اور محفوظ فرما، یا اللہ تو اس بچے کے صدقے میں جو یہاں پر دعائیں ہیں، اللہ تو اس بچے کے صدقے میں ہی قبول و منظور فرما، یا اللہ پاک جوانیوں کو قبول فرما، حیاؤں والی جوانی عطا فرما، عزت والی جوانی عطا فرما، بے داغ جوانی عطا فرما، امت کو بے داغ جوانی عطا فرما، بچیوں کو حیائیں اور عفتیں عطا فرما، یا اللہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی دین کے کام کرنے والے سب کی نصرت فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی خطبہ ثانیہ دینا ہے، بیٹھیں ذرا۔ عبد المنان دکھائی ان کو حارث کی تصویر۔ یہ تھے جی حارث، یہ ان کی میت کی تصویر ہے۔ ہماری آنکھ ذرا مختلف ہے اوروں سے، جو دیکھتے ہیں وہی آپ کو دکھاتے ہیں، ہم جیسے لوگ گواؤ نہ زمین والو، ہم جیسے لوگ کہاں بار بار آتے ہیں۔ الگ آنکھ تھی، کہتا میں دیکھتا ہوں، ہم وہ آنکھ نہیں رکھتے۔ کئی لوگوں کو خطبے پہ خطبے آپ پڑھاتے جائیں، دین بتاتے جائیں، ان کے دل پہ واز اثر نہیں کرتا۔ کئیوں کے دل جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کو اسی وقت قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین،
اللہم اصلح کل فاس من امور المسلمین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واغفر الكفرة والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء